اے حسین تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اب آئیے حضرت کا نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے استقبال کرتے پورے جوش سے جواب دینا ہے، دیں گے نا انشاءاللہ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن شہید اعظم، جشن امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے نام سے آغاز کر رہا ہوں۔ ابھی ہے سامنے الحاد کا در خیبر، تو فعل شیر خدا عزم کامیابی دے۔ تو مجھے اپنی حمد کا اسلوب انتخابی دے، میرے معبود مجھے انداز ابو ترابی دے۔ مجھے وہ ذرہ بنا جو کف علی میں رہے، مجھے وہ ذرہ بنا جو کف علی میں رہے، جہاں میں چمکوں وہ کردار انقلابی دے۔ زندگی دی ہے تو جینے کا سلیقہ بھی دینا، پاؤں بخشے ہے تو انداز سفر بھی دینا۔ میں تو گنگاہی تھا، گفتگو تو نے سکھائی، اب جو کہوں اس بات میں اثر بھی دینا۔ آئیے اس محفل پاک کو آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے عشق و محبت کے ساتھ تہہ دل سے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں غلامی رسول کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم کر درود پاک کا ہدیہ تحفتاً نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرے۔ پڑھے باوت درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ درود پاک پڑھنا چاہیے، ایسا ہم نہیں پڑھتے۔ ہم اپنے الفاظ کو، اپنی زبان کو اس وقت صرف اللہم کہہ کر ختم کر دیتے ہیں۔ یارو، حضور کی بارگاہ میں درود پیش کرنے سے کبھی کوتاہی مت کرو۔ صحابہ نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے بڑا بخیل کنجوس کون ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سب سے بڑا کنجوس بخیل کون ہے، تو آپ یہی جواب دو گے کہ اگر مال ہوتے ہوئے بھی خرچ نہ کرنا، چاہے کسی اعتبار سے ہو، فرینڈ سرکل میں ہو تو آپس میں ایک دوسرا اپنے آپ سے ایک دوسرے دوست سے پوچھتے رہے گا کہ فلاں شخص وہاں گئے تھے، وہاں اس نے خرچہ نہیں کیا، بڑا بخیل لگتا ہے۔ کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو، اگر اس نے نہ دیا تو ہم کیا سمجھیں گے؟ اس نے یہ بڑا بخیل ہے، اللہ نے مال دیا، اس کے ساتھ بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتا۔ کوئی پروڈکٹ بنایا، کوئی کام شروع کیا، اگر اس کام کے اندر اس نے مال کو خرچ نہ کیا تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو نا
اپنے مال کو بڑا حفاظت سے رکھتا ہے، مال خرچ نہیں کرتا. لیکن آؤ میرے رسول کی بارگاہ میں لے کر چلوں. صحابہ نے یہی سوال کیا، رسول اللہ بخیل کون ہے؟ میرے رسول نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جب میرا نام پڑھا جائے اور اس وقت میرے نام کو سن کر سننے والا مجھ پر درود نہ پڑھا. یارو ہمیں بخیل نہیں بننا، ہم تو وہی ہیں کہ اللہ کے رسول کے صدقے اس دنیا میں ہمارا وجود ہوا ہے. وہی آقا ہے جس کے صدقے سب کچھ ہمیں ملا ہے. ہر نعمت آقا ہی کے صدقے ملی ہے. پھر آقا کی بارگاہ میں درود پیش کرنے سے کیوں کوتاہی کرنی چاہیے؟ پڑھے مل کر درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی یہ بابرکت محفل ذکر شہدائے کرب و بلا کے اعتبار سے یہ محفل دوسری محفل ہے، لیکن آج ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل پاک میں ہوگا. یاد رکھو کہ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں سب سے پہلے مومن بنایا، اور مومن کے ساتھ بھی سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں پیدا فرمایا. یہ سب سے بڑا رب کا احسان ہے. تو اسی آقا کے ذکر میں بات پہلے یہ سن لینا کہ جہاں جہاں حضور کا ذکر ہو اور نبی پاک کا نام آ جائے، زبان پر اتنا مختصر درود پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا پڑھ لینا. جب میرے سرکار کا نام آئے اپنی زبان کو خاموش نہ رکھنا، اور سبحان اللہ کی تسبیح سے اپنی زبان کو ورد رکھنا، اپنی زبان پر سبحان اللہ کی تسبیح کو جاری رکھنا. اس لیے کہ ہمارے سرکار کا ذکر ہے جس کے صدقے اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے. اس کے ذکر میں کبھی ہمیں کوتاہی نہیں کرنی. ذکر ہوتے وقت اپنی زبان کو سبحان اللہ کی تسبیح سے سجا لینا ہے. یاد رکھے، پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں اگر خامی ہو تو سب کچھ نامکمل، اسی میں اگر خامی تو سب کچھ مکمل ہے. ایک شاعر کہتا ہے قربان جائیے ہمارے سرکار کے قدم مبارک پڑھنے سے نہ جانے کتنوں کی قسمتیں سنور گئی تھی. قربان جائے شاعر لکھتا ہے نگاہ جو ڈالی تو پتھر کو کلمہ پڑھا دیا، نگاہ جو ڈالی تو پتھر کو کلمہ پڑھا دیا. یثرب کو مسکرا کے دیکھا تو مدینہ بنا دیا. نظر جو ڈالی یثرب پر تو مسکرا کے دیکھا، یثرب کو تو مدینہ بنا دیا. جنت کے پھولوں کی خوشبو کو نچوڑ کر، جنت کے پھولوں کی خوشبو کو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا. قربان جائیے شاعر نے لکھا کہ نچوڑ کر جنت کے پھولوں کو میرے نبی کے جسم کا پسینہ بنا دیا. قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے اللہ اس کی دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے، آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے. رب کیا فرماتا ہے اپنے مقدس کتاب میں؟ کیا فرماتا ہے میرا رب؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. اے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے اگر آپ اللہ سے دوستی رکھنا چاہتے ہو، تم اگر دوستی اللہ سے رکھنا چاہتے ہو، میرے رب نے فرمایا تو فرما دیجئے میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. یہی تمہارے لیے کامیابی اور بخشش کا ذریعہ ہے. قربان جائیے
آج ہمارے اندر یہی ہے۔ سب سے پہلے جو میں نے بات کی تھی، سب سے بڑی کوتاہی تو یہی ہے کہ ہمارے رسول سے محبت کے لیے سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ جب نبی کا نام آ جائے زبان درود سے سجا لینی چاہیے، لیکن آج ہمیں اسی میں کوتاہی ہوتی چلتی ہے۔ یارو محبت اگر رسول سے کرنی ہے تو پھر حال یہی ہے کہ محبت اظہار بھی ہونی چاہیے، محبت کا وجود یہی ہے۔ عشق و محبت اگر ہو تو اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ قربان جائیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک، میرے آقا پر درود پاک پڑھنے کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ اگر انسان نبی پاک پر درود پڑھتا ہے تو اس کے لیے کامیابی و کامرانی کا دروازہ کھول جاتا ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ آئیے ایک بات درود پاک کے متعلق عرض کر کے میں اپنے جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کی ہے اس کے تحت میں بات گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ قربان جائیے، میں حال یہی ہے کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ میں بیٹھے تھے، آپ سیدنا ماں فاطمہ کے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ ایک صحابی نے چاہا کہ حضور کو دعوت کی جائے، میرے رسول کو دعوت کی گئی۔ اب بات یہ ہے کہ حضور کے لیے کیا بنایا جائے۔ میں صحابی رسول نے حضور کے لیے مچھلی کو تیار کیا، مچھلی بنوانے کے لیے مچھلی کو خریدا، تو یہ حضور کو مچھلی پسند ہے۔ قربان جائیے، میرے آقا کے لیے اس صحابی رسول نے مچھلی کو خریدا، اب مچھلی کو پکانے کے لیے رکھا۔ ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کے گھر جب پہنچتے ہیں، صحابی کے گھر رسول کے پہنچ کر میرے آقا کھانے کے لیے انتظار کرتے ہیں، لیکن ادھر صحابی کا حال یہ ہے کہ وہ صحابی کبھی اپنے بیوی کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ چڑھے کے اوپر مچھلی پک رہی ہے، کبھی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ حال یہی ہے کہ بارہا حضور کے پاس آنا، بیوی کے پاس جانا، اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا مچھلی کو پکانے کے لیے چولہے پر رکھی ہوئی ہے لیکن مچھلی پک نہیں پا رہی ہے، مچھلی پک نہیں رہی ہے۔ قربان جائیے، میرے رسول تو سب جانتے تھے، حضور صحابہ کے حال کو جانتے تھے۔ صحابی بارہا حضور کی بارگاہ میں، کبھی بیوی کے پاس، کبھی حضور کی بارگاہ میں، کبھی بیوی کے پاس۔ حال یہ دیکھ کر میرے رسول نے صحابی سے پوچھا، ذرا بتاؤ تو صحیح کس پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہو، کیا پریشانی ہے؟ بارہا دیکھ رہا ہوں کبھی میرے پاس کبھی اپنی بیوی کے پاس جاتے ہو۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ حال یہ ہے کہ میں نے چاہیے تھا آپ کو دعوت کی جائے اور دعوت کے بعد آپ کے لیے مچھلی تیار کی جائے، حضور کو مچھلی زیادہ پسند ہے اس لیے مچھلی کو تیار کیا جائے، لیکن حال یہ ہے یا رسول اللہ آپ کے آنے سے پہلے اس مچھلی کو چولہے پر رکھا تھا لیکن مچھلی پکنے کا نام نہیں ہے، آپ آ چکے لیکن ابھی بھی مچھلی پکنے کا نام نہیں رہی ہے۔ اور مان جائیے، میرے رسول نے کہا ذرا جو مچھلی جس برتن میں ہے اور پک رہی ہے اس برتن کو میرے پاس لے آ جائے۔ قربان جائیے، جب وہ برتن میرے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، میرے رسول نے جب اپنی نظر، اپنی نگاہ اس مچھلی پر ڈالی، میرے رسول نے کہا سنو سنو، یہ دراصل مچھلی نہ پکنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ مچھلی تم نے جہاں سے خریدی، جو شکاری پکڑ کے لایا تھا، حال یہ تھا کہ جب وہ مچھلی سمندر کے اندر تھی تو اس وقت ایک میرا غلام جب کشتی کے اندر سوار ہو رہا تھا وہ مجھ پر درود بھیج رہا تھا، وہ مجھ پر درود پڑھ رہا تھا۔ جب یہ مچھلی نے درود پڑھنا میرے غلام کا سنا تو وہ قریب جا کر اپنے کان کو لگانے لگی اور میرا درود سننے لگی تھی، میرا درود سننے لگی۔ پڑھنے والا میرا غلام درود پڑھتا تھا، مچھلی اپنا کان لگا کر وہ درود سنتی تھی۔ اتنے میں ایک شکاری آیا جس کے پاس سے تو مچھلی خرید کے آیا ہے، اس شکاری نے اس مچھلی کو اپنی جال میں پکڑ لیا اس لیے کہ وہ مچھلی میرے درود سننے میں لگ چکی تھی، اسے حال معلوم نہ تھا، وہ میرے درود سننے میں اپنے حال کو بھول چکی تھی۔ وہ شکاری نے مجھے مچھلی کو پکڑا اور اسے بازار میں بیچنے کے لیے لایا، وہیں تو لا کر اسے لایا۔ قربان جائیے، جس مچھلی نے میرے رسول کے درود کو اپنے کان سے چھنا ہے، قربان جائیے وہ مچھلی کو دنیا کی آگ چھو نہیں سکتی، اسے جلا نہیں سکتی۔ قربان جائیے، ایک عاشق کا دل یہ پکار اٹھا کہ جب مچھلی کو دنیا کی آگ کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے، اگر امتی دنیا میں رہ کر نبی پر درود پڑے گا وہ امتی کو جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ قربان جائیے، وہ امتی کو جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ یارو نبی پاک پر درود پڑھنے میں بخیلی نہ کرو، نبی پر جب نبی پاک کا نام سنو اس وقت میرے آقا کی بارگاہ میں درود کو پیش کیا کرو۔ بڑے درود پاک اللہم صلی علی
صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لکھنے والے نے لکھا ہے اپنی اولاد کو درود پڑھانے کا ورد کراؤ، درود پڑھاؤ، انہیں نعت پڑھاؤ، تاکہ یہ نعت پڑھنا، درود پڑھنا یہ نبی کی محبت کی طرف کھینچے گا۔ اپنے بچوں کو اگر ان کے دلوں کے اندر نبی کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو ان کے دلوں کے اندر نعت بٹھاؤ، نعت سناؤ اور انہیں درود پاک پڑھنے کی عادت پڑھاؤ، یہی محبت یہ کام دے گی۔ آگے میں حضور کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں، قربان جائیے جو حضور سے محبت کرتا ہے اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، یہی کامیابی ہے۔ اگر حضور سے محبت ہے تو سمجھ لو سب کچھ کامیابی ہی کامیابی ہے، ہر پریشانی کا حل یہی ہے، حضور سے محبت کرو تمام مصیبتیں ٹل جائے گی۔ قربان جائیے ایک یہودی جو دشمن کا بچہ، حضور سے محبت کرنے والا نہیں بلکہ حضور سے دشمنی کرنے والا، اس بچے کا حال سناؤں کہ جب وہ بچہ حضور سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کا حال کیا ہو جاتا ہے۔ یارو آج یہی پیغام ہے، کربلا کا یہی میسیج دینا آیا ہوں۔ اگر آپ نے اسی میسیج کو اپنے لیے بٹھا لیا، اپنی اولادوں کو سکھا لیا، سمجھ لو یہی کربلا کا پیغام ہے، یہی کربلا ہمیں سکھا کے گئی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ حضور کہ تم چاہتے ہو کامیابی تو حضور سے محبت کرنا اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ، اپنے بھی سیکھ جاؤ۔ یہ بغیر اسٹوری دیگر کی اور نہ جانے واقعے اور قصے سنانے کی بجائے حضور کے واقعات کو بیان کرو، حضور کی سیرت کو اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ یہودی کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہودی جو حضور سے محبت کرنے والا نہیں بلکہ دشمنی کرنے والا، اس کا بچہ میرے رسول کے صحابہ کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ قربان جائیے بچے صحابہ کے کھیل رہے ہیں، اس کے درمیان ایک یہودی کا بچہ بھی موجود ہے، یہودی کا بچہ موجود ہے۔ اتنے میں صحابہ کے بچے کیا دیکھتے ہیں، میرے آقا سامنے سے تشریف لا رہے ہیں۔ قربان جائیے صحابہ کے بچوں نے دیکھا آقا تشریف لا رہے ہیں، وہ صحابہ کے بچوں کی زبان پر نکلا میرے کملی والا آ رہا ہے، میرا کملی والا آ رہا ہے۔ ہر ایک بچے کی زبان پر یہی نکلا میرا کملی والا آ رہا ہے، میرا کملی والا آ رہا ہے۔ اتنی صدا بلند کر کے جہاں بچے کھیل رہے تھے سارے بچے حضور کی طرف دوڑنے لگے۔ یہودی کا بچہ پیچھے کھڑا رہ کر سوچنے لگا میں کیسے جاؤں، میں تو ان کے دوستوں کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ میں تو ان کے دشمن کا بیٹا ہوں، میں کیسے جاؤں اور مجھے وہ تھوڑی پیار کریں گے۔ یہودی کا بچہ فوراً وہی رک گیا۔ صحابہ کے بچے چلے گئے، حضور سے ملاقات کی، لیکن واپس حضور سے ملاقات کر کے صحابہ کے بچے جب پہنچے اس یہودی کے بچے کے پاس، اسے پوچھا تو کیوں نہیں آیا، ہمارے کملی والے آقا کی بارگاہ میں کیوں نہیں آیا؟ وہ کہنے لگا میں کیسے آتا، میں تو ان کے دشمن کا بیٹا ہوں۔ کہا تو یہ بات دور کی بات کرتا ہے، سن میرے آقا وہ ہے، اپنے کی تو بات دور ہے، غیروں کو بھی اپنا لیتے ہیں وہ آقا، وہ ہمارے آقا غیروں کو بھی اپنا لیتے ہیں۔ قربان جائیے اب یہی بات اسے ستا رہی تھی۔ وہ بچوں نے کہا کل آئے تو آنا، میرے آقا تجھے اپنا لیں گے، میرے آقا تجھے سینے سے لگا لیں گے۔ یہودی کا بچہ دوسرے دن آیا، آنے کے بعد جب بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، وہی بچے صحابہ کے کھیل رہے تھے۔ میرے آقا کا وقت ہوا آنے کا، صحابہ نے کے بچوں نے دیکھا کہ آقا تشریف لا رہے ہیں، ہر ایک کی صدا بچوں کی زبانوں پر یہی آنے لگی میرا کملی والا آ رہا ہے، میرا کملی والا آ رہا ہے۔ ہر ایک نے دوڑ لگائی، یہودی کا بچہ بھی موجود تھا، اس نے کل کی بات سوچی کہ ہر ایک کو اپناتے ہیں، اپنے کی بات تو دور کی ہے، غیروں کو بھی اپنانے والے آقا ہے، وہ رحمت والے آقا ہے، اللہ نے انہیں سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قربان جائیے یہودی کا بچہ بھی دوڑنے لگا۔ قربان جائیے سارے صحابہ کے بچوں نے تو ملاقات کی، یہودی کا بچہ جب ان سے ملنے کے لیے آیا، وہ رحمت بھری نگاہ اس بچے پر میرے سرکار کی پڑتی ہے۔ یہودی کے بچے نے حضور کے چہرے کو دیکھا، میرے سرکار نے یہودی کے بچے کو دیکھا۔ قربان جائیے آقا نے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھ دیا، ایسے ہاتھ پھیلا دیا، یہودی کا بچہ سینے سے لگ گیا۔ قربان جائیے ابھی تک تو ذہن میں یہ تھا کہ دشمن کا بچہ ہوں کیسے جاؤں گا، لیکن جب میرے آقا کے قریب ہو گیا، دل سے جب سینے سے سینہ ملا دیا میرے سرکار کے، تو قربان جائیے اب اس کے دل کے اندر عشق پیدا ہو گیا، وہ سرکار سے محبت پیدا ہو گئی۔ اب حال یہ تھا روزانہ آتا، روزانہ سرکار سے ملاقات کرتا، میرے سرکار آتے، سرکار جب نانین پاک کو نیچے اتارتے، اپنے
چپل جوتے مبارک کو نیچے اتارتے، وہ یہودی کا بچہ وہ چپل کو اٹھاتا اور اٹھا کر قربان جائیے اپنے کپڑوں سے صاف کرتا اور وہی رکھ دیتا، حضور سے ملاقات کرتا۔ اب روزانہ کا یہ معمول ہو چکا۔ ایک دن یہ ہو چکا، وہ عرب کی دھوپ، وہ گرمی کا ماحول جو قربان جائیے عرب کی تپیش کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کی گرمی بڑی گرمی ہوتی ہے۔ وہ گرمیوں کا وقت تھا کہ وہ بچے بھی قربان جائیے جو صحابہ کے بچے کھیلنے کے لیے آتے ہیں وہ بچے نہ آئے۔ یہودی کا بچہ جو حضور کی محبت میں بے پناہ سے محبت کرنے لگا تھا، بے قرار تھا کہ حضور سے محبت کی، حضور سے ملاقات کیا جائے۔ جب وہ آیا اس نے دیکھا صحابی کا بچہ کوئی موجود نہیں ہے۔ قربان جائیے ہر ایک کے گھر پر وہ گیا، کہا چلو کھیل لیں، آج کملی والے سے ملاقات کرنی ہے، آج کملی والے سے محبت ملاقات کرنی ہے۔ لیکن صحابی کے بچے ہر ایک کہہ دیتے بڑی زیادہ دھوپ ہے، گرمی زیادہ ہے، سورج کی تپش زیادہ ہے، اس لیے ہم نہیں آتے۔ ہر بچے نے انکار کر دیا۔ قربان جائیے اتفاق طور پر حضور بھی اس وقت نہ آئے۔ وہ بچہ تپش میں ہی حضور کا انتظار کرنے لگا، وہ انتظار کرنے لگا۔ حال یہی ہوا انتظار کرتے کرتے وہ دھوپ کھا چکا تھا، وہ سورج کی تپش کھا چکا تھا۔ اس کی بنا پر اس کے جسم میں کمزوری آ گئی، اس کی جسم میں وہ دھوپ کی گرمی اس قدر اثر کر گئی کہ اب وہ کمزور ہو چکا۔ گھر گیا، حال یہ ہوا پہلے تندرست تھا لیکن اب بیمار ہو گیا، دھوپ کی بنا پر بیمار ہو گیا۔ قربان جائیے کئی دن تک میرے رسول روزانہ کے مطابق آتے، لیکن حال یہ ہے کہ صحابہ کے بچوں کو پاتے یہودی کا بچہ نہ ملتا، صحابہ کے بچوں کو پاتے وہ یہودی کا بچہ نہ ملتا۔ قربان جائیے ایک مرتبہ میرے رسول جس سے ملاقات کر لے اسے کیسے فراموش، اسے کیسے بھول سکتے ہیں۔ قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کے بچے جو ہر بار آتے لیکن حضور دیکھتے کوئی نہ ملتا، سب صحابہ کے بچے کھیلتے اور یہودی کا بچہ نہ ملتا۔ میرے رسول نے پوچھا کہ فلاں جو ایک بچہ یہودی کا تھا وہ کہاں گیا؟ میرے رسول کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا تو حال یہ ہے کہ وہ ابھی بیمار ہے اور ہوش میں بھی نہیں ہے، اس قدر بیمار ہے۔ باپ اپنے پیشانی کو دیوال میں پٹکا رہا ہے، ماں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا، ادھر وہ بچے کا حال یہی ہے، ماں کی گود میں وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، باپ سر پٹک رہا ہے، ماں حال یہ پوچھ رہی ہے بیٹے ذرا ایک بار تو اپنے منہ سے ماں تو کہہ دے، اپنی زبان سے ماں تو نکال دے، میں ماں لفظ سننے کو بے ترس رہی ہوں، بیٹا تجھے کیا ہوا ہے ذرا بتا تو صحیح، بیٹا اپنے ہوش میں تو آ، ذرا مجھ سے بات تو کر۔ باپ ادھر پٹک رہا ہے، ماں ادھر اپنے بیٹے سے اپنے لفظ ماں کو نکالنے کے لیے بے قرار ہے، ذرا گفتگو تو کر لے، ابھی ہم سے بات تو کر لے، حیران ہے، پریشان ہے۔ قربان جائیے لیکن بیٹا بولنے کو قابل نہیں آتا ہے، جیسے ہوش کا بیٹے کو طاقت آتی ہے، ہوش آتے ہیں، ماں جب لفظ آنکھ کھولتے دیکھتی ہے بیٹے کی، قربان جائیے زبان پر یہی ہوتا ہے ماں میرے حبیب کو بلا دے، میرے حبیب کو بلا دے۔ ماں حیران ہے کس بات کو رائے، باپ بے چین ہے، باپ کہہ رہا ہے بیٹا ذرا بول تو صحیح، تو کہ تو میں بڑے ڈاکٹر کو بلا کر لاؤں، تو کہ تو میرے بڑے طبیب کو بلا کر لاؤں، تو کہ تو میرے بڑے طبیب کو لے کر آؤں۔ قربان جائیے باپ پوچھ رہا ہے، ماں اسے ماں کا لفظ بلوانے کے لیے ہے لیکن بیٹا ہوش میں نہیں ہے، زبان پر صرف اپنا حبیب میرا حبیب حبیب ہی آ رہا ہے۔ قربان جائیے باپ کہہ رہا ہے کون سے حبیب کی بات کر رہا ہے، کون سے حبیب کی بات کر رہا ہے؟ کہاں وہی حبیب جو آیا ہے سارے لوگوں کے دل اس پر فدا ہو چکے ہیں۔ قربان جائیے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اب وہ یہودی گستاخ تھا، وہ یہودی رسول کا گستاخ تھا، یہودی کہنے لگا بیٹا سن، اگر بڑے سے بڑے طبیب کو بلائے گا تو میں بلا کر لاؤں گا، بڑے سے بڑے حکیم کو بلانے کا کہے گا میں لا کر لاؤں گا، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو بلانے کا کہے گا میں اس کو بھی لا کر لاؤں گا، لیکن جس حبیب کی
تو تلاش کر رہا ہے، جس حبیب کو بلانے کے لیے تو خواہش مند ہے، میں ہرگز نہیں بلاؤں گا۔ قربان جائیے، باپ بیٹا بیٹا ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے، بیٹے کی بات کو کبھی ماں انکار نہیں کرتی ہے، کبھی رد نہیں کرتی ہے۔ بیٹے کی زبان پر یہی ہے، میرا کملی والا آ جائے، میرا کملی واجہ آ جائے، میرا حبیب آ جائے۔ قربان جائیے، باپ ادھر سر پٹک رہا ہے، ماں بے چین ہے، لیکن قربان جائیے بیٹے کی یہی ضد ہے، یہی بات ہے کہ میرے کملی کو والے کو بلایا جائے، میرے حبیب کو بلایا جائے۔ قربان جائیے، باپ بھی سن سن کر حیران ہو گیا، اب یہی ہوگا۔ قربان جائیے، باپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹے ذرا بتا تو صحیح، کیا میں جاؤں گا تو وہ مجھے اپنا لیں گے؟ میں ان کا گستاخ ہوں، کیا وہ مجھے اپنے دروازے پر چڑھنے دیں گے؟ کیا مجھے اپنی دہلیز پر وہ مجھے کھڑا رہنے لگے؟ وہ بیٹا جو کمزور تھا، جب اتنا اپنے حبیب کے بارے میں سنا، بڑی طاقت لا کر کہا، میرے والد، میرے ابا، حضور سن لو، وہ حبیب تو ایسا حبیب ہے، اپنوں کی بات تو چھوڑ کی بات ہے، غیروں کو بھی اپنانے والے آقا ہے، وہ غیروں کو بھی اپنانے والے ہیں۔ قربان جائیے، جب اتنا سنا، حال یہی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ادھر صحابہ کے ساتھ یہ بات طے ہو رہی ہے، چلو اس لڑکے کے لیے ملاقات کے لیے جائیں، جو بڑا بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ ادھر بیٹا باپ کو منوا رہا ہے، باپ سے کہا، باپ آپ جائیے، والد گرامی آپ جائیے، جانا آپ کا کام ہے، آنا میرے رسول کا کام ہے، آنا میرے آقا کا کام ہے۔ قربان جائیے، باپ ادھر سے نکلتا ہے اپنی دہلیز سے، ادھر میرے رسول اپنے دربار سے نکلتے ہیں، اپنے بارگاہ سے نکلتے ہیں۔ قربان جائیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آ رہے ہیں، ادھر اس کا باپ جا رہا ہے۔ اب یال یہی ہے، وہ بیٹا پڑا ہوا ہے، حبیب حبیب کر رہا ہے، میرے آقا، میرا کملی والا اس کی زبان پر نکل رہا ہے۔ قربان جائیے، ادھر دیکھ رہے ہیں، اب ادھر دیکھے کہ جو عشق کر لیتا ہے اسے عشق کا مزہ ہی لطف الگ ہی مل جاتا ہے، اسے ہوائیں بتا دیتی ہے تیرا حبیب کدھر ہے، اس کو خوشبو ہی بتا دیتی تیرا حبیب کدھر ہے۔ قربان جائیے، ماں سے بارہا کہہ رہا ہے، دیکھ میرا کملی والا آ گیا، دیکھ میرا کملی والا آ گیا، لیکن ماں جب اپنی نظر کو دہلیز پر رکھتی ہے، دہلیز پر کی طرف دیکھتی ہے، کوئی نہیں ہوتا ہے۔ بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں دروازے پر تو کوئی نہیں ہے۔ قربان جائیے، لیکن خوشبو سے عاشق پہچان جاتا ہے کہ میرے حبیب کہاں ہے۔ قربان جائیے، بارہ ماں سے کہنے لگا، ماں نے سوچا یہ بیمار ہے اس لیے اپنی زبان سے وہ کہہ رہا ہے، یہ بیماری کی بنا پر اس کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں۔ قربان جائیے، بارہ وہ لڑکے نے کہا، دیکھ ماں میرا کملی والا آ رہا ہے، دیکھ ماں میرا کملی والا آ رہا ہے۔ بالآخر اس کی صدا یہ آخری مرتبہ نکلی، ماں اپنی نظر گھما لے، دیکھ میرا کملی والا آ چکا ہے۔ قربان جائیے، جب ماں نے اپنی نظر کو گھمائی، کیا دیکھا کہ حضور کی دہلی پر کھڑے ہوئے ہیں، اس کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اجازت طلب کی، اندر میرے سرکار آئے، میرے سرکار نے دیکھا کہ وہ بچہ وہی پڑا ہوا ہے۔ قربان جائیے، میرے سرکار وہی بیٹھے اور جا کر اس بچے کو اپنی گود میں رکھا۔ قربان جائیے، ارے وہ بچہ کہاں تھا، کس کا بچہ تھا؟ لیکن قربان جائیے، رسول سے محبت کرنے والے اگر حضور سے محبت کرو گے، حضور تم سے بھی زیادہ پیار فرمائیں گے۔ وہ یہودی کا بچہ جسے گود میں رکھا، اب رکھنے کے بعد حال یہ تھا، وہ جو بول نہ سکتا تھا لیکن اسے طاقت مل گئی۔ قربان جائیے، وہ کہنے لگا، یہودی کا بچہ وہ کہنے لگا، سرکار میرے کملی والے آقا، میرے حبیب، میرے آقا، میرے سرکار، یا رسول اللہ۔ قربان جائیے، ابھی تک تو آپ سے ملاقات کی تھی، ابھی آپ سے ملاقات ہی کی تھی، بے پناہ آپ سے محبت کرتا ہوں سرکار، آخری مرتبہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے، مجھے اپنوں کے اندر داخل فرما دیجئے۔ میرے سرکار نے کلمہ پڑھایا، وہ اس نے کلمہ پڑھا اور ایمان والا ہو گیا۔ اب حال یہی ہے کہ اس کی زبان سے جب کلمہ نکلنا ہی تھا اور کلمہ نکلنے کے بعد اس کی روح قبض ہو گئی، اب وہی وہ پڑا ہوا ہے، میرے سرکار وہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میرے سرکار واپس پلٹے تو ان کے ماں باپ کہنے لگے، اب ایک بات ہے کہ اب جب تمہارا ہو ہی گیا ہے تو تم اسے اٹھا کر ساتھ ہی لے چلو، ساتھ ہی لے جاؤ۔ قربان جائیے، میرے رسول نے کہا ہے صحابہ اکرام سے، اے صحابہ اسے اپنے ساتھ لے چلو، اپنے ساتھ لے چلو۔ قربان جائیے، اس بچے کو اٹھایا گیا، کتاب میں آتا ہے، قربان جائیے، اس بچے کی نماز جنازہ میرے سرکار نے پڑھائی۔ اب حال یہی تھا، صحابہ نے دیکھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ سرکار کو دیکھا کہ جب اس بچے کے جنازے کو لے جایا گیا، میرے سرکار جانو اس
جنازے کے اندر شریک تھے، اس قدر آپ کے پاؤں مبارک تھے کہ آپ پنجے کی جگہ آپ اپنی انگلیوں کو رکھ کر سرکار چل رہے تھے۔ جب میرے سرکار جب اس کی قبر کے پاس پہنچے، اسے اتارا گیا قبر میں، میرے سرکار کا پسینہ مبارک اس کی قبر میں ٹپک رہا تھا، قبر میں ٹپک رہا تھا۔ اب صحابہ اس بات کو غور کر رہے تھے کہ حال یہ ہے، اس بچے کے جنازے کو لے جایا گیا، سرکار اپنی انگلیوں پر چل رہے ہیں، انگلیوں پر، بجائے پاؤں کو بٹھانے کی بجائے انگلیوں پر چل رہے ہیں، اور حال یہی ہے قبر میں اتارا تو حضور کے پسینہ مبارک قبر کے اندر اترے ہیں۔ صحابہ نے جرأت کی، حضور سے پوچھا، حضور ایک بات پوچھنی تھی یا رسول اللہ، ایک بات پوچھنی تھی۔ کہا پوچھو کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ ہم نے دیکھا یہی ہے کہ جب اس بچے کے جنازے کو لے جایا گیا تو حال یہی تھا کہ آپ یا رسول اللہ آپ انگلیوں کے بل چل رہے تھے، ماجرا کیا ہے؟ میرے رسول کی بارگاہ میں جب صحابہ نے پوچھا، دوسرا سوال کیا گیا؟ یا رسول اللہ جب انہیں قبر میں اتارا گیا تو آپ کا پسینہ مبارک قبر میں ٹپکایا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ قربان جائیے، میرے رسول فرماتے ہیں وہ بچہ ایسا بچہ تھا جس نے مجھ سے محبت فرمائی تھی، جس نے مجھ سے پیار کیا تھا۔ حال یہ تھا کہ جب وہ میرے ساتھ محبت کر کے جب اس دنیا میں سے گیا، جب اس کے جنازے کو لے جایا گیا، اللہ نے ساری زمین کو فرشتوں سے بھر دیا تھا۔ قربان جائیے، اس لیے میں اپنے انگلیوں کے بل چل رہا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ پسینہ اندر جب قبر میں اتارا تھا یا رسول اللہ، وہ کیا ماجرا ہے؟ میرے رسول نے فرمایا کہ جب وہ میں قبر میں اتارا گیا اور پسینہ جب قبر کے اندر پڑا، اس کی وجہ یہی تھی کہ جب فرشتے منکر نکیر اس سے سوال کرنے کے لیے آئے تو میرے پسینے کی خوشبو سونگھ کر کہہ دے، اے فرشتوں آرام کرنے دو اسے، اس لیے کہ آرام کرنے والا کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کا غلام سو رہا ہے۔ قربان جائیے، یہ صلہ کب ملا، یہ مطلع کب ملا، یہ شان کب ملی، یہ شوکت کب ملی؟ یہ اس بنا پر ملی، مصطفیٰ پر اپنی جان کو قربان کرنے کی بنا پر ملی۔ یارو ہم بھی سوچیں، ہم کتنے آقا سے محبت کرتے ہیں، ہم کتنا پیار کرتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہی ہوتا ہے کہ محفل ہوتی ہے وہی ہم جا کر ذکر کرتے ہیں، ورنہ ہم پورا دن اپنے کاروبار میں اپنی دنیا میں لگ چکے ہیں۔ یارو رسول سے محبت کرو، یہی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ میرے رسول نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے رسول فرماتے ہیں سب سے زیادہ، یعنی ماں باپ، اولاد، جان، مال، سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، یہی تمہاری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یارو لیکن آج ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے حضور کی محبت کم کر دی ہے اور دنیا کی محبت کو دل میں بٹھا لیا ہے۔ آج اگر حضور کا ذکر ہو تو نام زبان پر درود لینا بھی ہمارے لیے دشوار ہوتا ہے۔ آج حضور کی سنت کو اپنانے کے لیے ہمارے لیے بڑی مشکل پیدا ہوتی ہے۔ اگر کہہ دیا جائے حضور کی سنت، کہا جاتا ہے اس کے جواب میں کہ میں کیسے سنت ادا کروں، میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا۔ ارے یار، نماز پڑھنا الگ ہے اور حضور کی سنت پر عمل کرنا الگ ہے۔ نماز تمہارے لیے ضروری ہے، فرض ہے، وہ بھی تمہارے لیے عمل کرنا ضروری ہے، اور حضور کی سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہی محبت کی نشانی ہے۔ اگر حضور کی سنت کو اپنا لیا، یہی محبت کی علامت ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم حضور سے محبت کم کرتے ہیں، ہم اپنی دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ یارو دنیا کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ اگر چاہتے یہی ہو کہ آخرت سدھر جائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے بچا لے، تو یہی وجہ ہے کہ ہم بے پناہ حضور سے محبت کریں۔ اگر حضور سے محبت کریں گے تو یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا ہر ایک نے حضور سے محبت کی ہے؟ جانوروں کا تقاضا لے جائے، جانوروں نے بے پناہ محبت کی ہے، تو حال یہی ہے کہ انہیں کامیابی اور کامرانی نصیب ہوتی ہے، انہیں کوئی نقصان تک نہیں پہنچا سکتا ہے۔ بات سنی ہوگی آپ نے ایک ہرن کے متعلق کہ وہ بھی جانور ہے، ہم تو انسان ہیں۔ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ حضور کے صدقے اللہ نے ہمیں انسان بنا کر دنیا میں پیدا فرمایا ہے، لیکن وہ جانور جو بے پناہ حضور سے محبت فرماتے ہیں۔ میرے آقا ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، حال یہی سفر کے درمیان ایک صدا آتی ہے، اغیثنی یا رسول اللہ، اغیثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ میرے رسول نے جب وہ صدا سنی، میرے آقا
اس صدا کی جانب چلنے لگے۔ حال یہی دیکھا کہ ایک جال کے اندر ایک ہرن پھنسا ہوا ہے، ایک ہرنی پھنسی ہوئی ہے۔ حال ہوئی ہے وہ مدد حضور کی طلب کر رہی ہے، وہ حضور سے مدد مانگ رہی ہے۔ قربان جائیے میرے رسول کی بارگاہ میں وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میرے 2 بچے ہیں، میں بھوکے اور پیاسے ہوں گے، اس شکاری نے مجھے شکار کر لیا ہے۔ جو شکاری تھا وہ مسلمان نہ تھا، وہ ایمان والا نہ تھا۔ قربان جائیے میرے رسول نے اس کی جال کو دیکھا، میرے رسول نے اسے جال سے آزاد کر دیا اور اسے کہا جا۔ وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میں دودھ پلا کر واپس پلٹ جاؤں گی۔ وہ مدینے والے آقا سے وعدہ کر کے واپس گئی تھی، وہ گئی تھی۔ قربان جائیے میرے آقا وہیں ٹھہرے رہے۔ وہ جو شکاری تھا وہ خواب میں تھا، نیند میں تھا، اس نے حضور کو نہ دیکھا کہ حضور نے اسے ہرنی کو آزاد کر دیا، لیکن جو شکاری جب نیند سے بیدار ہوا میرے رسول کو وہاں دیکھا، وہ جانتا نہیں تھا یہ کون ہے۔ جب تک جانا نہیں تھا بات کر رہا تھا، اپنی طرح سمجھ کر بات کر رہا تھا۔ وہ آ کر کہنے لگا، تم کون ہو صاحب، اور میری یہاں جو شکار میں نے شکار کیا تھا وہ انی کہاں گئی؟ میرے سرکار فرماتے ہیں میں محمد ہوں، میں محمد ہوں۔ قربان جائیے وہ شکاری جو تھا، دراصل بات یہ ہے کہ وہ مجھ سے ایک مدد طلب کرا، اور مدد کرنے کے بعد اس نے کہا میرے 2 بچے ہیں اور وہ بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ قربان جائیے وہ کہنے لگا تم کون ہو؟ کہا میں محمد ہوں۔ کہا وہ واپس میرے باپ دادا کا یہ سلسلہ چلے آ رہا ہے، میں شکاری نہیں، میرے باپ دادا کا یہی کام تھا، جو جانور چلا جاتا وہ واپس پلٹ کر نہیں آتا، لیکن سرکار کہتے ہیں، میرے آقا کہتے ہیں وہ ہرنی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ ضرور آئے گی، وہ ضرور آئے گی۔ اور بان جائیے وہ شکاری کہتا ہے جب تم نے آزاد کر دی، وہ اپنی بات کو وہ اپنی طرح سمجھ کر بات کر رہا تھا۔ کہا تم نے جب آزاد کر دی، تو نے جب آزاد کر دی تو تو یہاں کھڑا کیوں ہے؟ تجھے بھی چلا جانا چاہیے۔ کہا میں ایسا نہیں، وہ مجھ سے وعدہ کر کے آئی ہے، وہ واپس آئے گی اور پھر میں بعد میں جاؤں گا۔ قربان جائیے وہ شکاری انتظار کرنے لگا، میرے سرکار بھی وہی کھڑے ہوئے ہیں، انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کیا ہوتی ہے، وہ 2 بچوں کو لے کر وہ ہرنی واپس آ رہی ہے، میرے سرکار کی بارگاہ میں آ رہی ہے۔ قربان جائیے ابھی تو اپنی طرح سمجھ کر بات کر رہا تھا، وہ ابھی تو نام سمجھ کر بات کر رہا تھا۔ جب ہرنی کو واپس آتے دیکھا، کہا تم کون ہو؟ کہا میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ قربان جائیے وہ کافر تھا، وہ مسلمان نہ تھا۔ اب حال یہی ہے، ہرنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ واپس پلٹ کر تو آ گئی تھی، لیکن قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرنے والی وہ ہرنی جو آزاد ہوئی تھی، میرے آقا کی بارگاہ میں واپس پلٹنے کی بنا پر، قربان جائیے با یزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ گیا تھا تو میں نے حال کیا دیکھا کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک ہرن الٹے قدم واپس پلٹ رہا ہے۔ حضور کی بارگاہ سے ایک ہرن واپس الٹے قدم نکل رہا ہے۔ بایزید بستامی رحمہ فرماتے ہیں میں نے اس ہرن سے پوچھا یہ الٹے قدم واپس پلٹنا کیا بات ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں الٹے قدم واپس پلٹنا کیا بات ہے؟ کہا اس لیے ہے کہ یہ میرے سرکار کا ہی کرم ہے، اگر سرکار نہ ہوتے تو آج میں نہ ہوتا۔ کہا ماجرا تو بتا کیا ہے؟ دراصل بات یہی ہے، وہ ہرن کہنے لگا کہ میرے ماں باپ دادا کا یہ سلسلہ چلے آ رہا ہے کہ سرکار نے جب آپ نے سنا ہوگا، ایک حدیث سنی ہوگی کہ ایک ہرن نے جب سرکار کو پکارا تھا، وہ ہرن کے لیے میرے سرکار نے جب مدد فرمائی تھی، میرے سرکار کی بنا پر وہ ہرن آزاد ہو چکی تھی۔ اس ہرن نے ہمیں وصیت کی تھی کہ اس آزاد ہونے کی بنا پر، مجھے زبان نہ کرنے کی بنا پر، میری نسل کو میں یہ وعدہ دے رہی ہوں، وصیت کر رہی ہوں کہ جب تک زندہ رہنا سرکار کی بارگاہ میں شکرانے کی طور پر جاتے رہنا۔ قربان جائیے اسی ہرن کی نسل سے میں بھی موجود ہوں۔ قربان جائیے یہ ہرن کا محبت کرنا دیکھ لیجئے کتنا کامیاب ہوا کہ جب حضور سے محبت کی تو اس قدر اس کی نسل باقی رہی۔ ہر ایک نسل میں حضور سے محبت کے طور پر حضور کی بارگاہ میں جاتے اور جا کر حضور کی بارگاہ میں شکرانے کی طور پر سلام پیش کرتے اور سلام پیش کر حضور کی بارگاہ سے نکلتے۔ یہ کیسے ہوا؟ میرے آقا سے محبت، اور قربان جائیے محبت کیوں نہ ہو جائے، ارے حضور کا چہرہ ہی ایسا تھا کہ جو دیکھ لیتا اپنی جان و مال سب کچھ فدا کر دیتا، آقا کی بارگاہ میں فدا کر دیتا۔ قربان جائیے جب بھی حضور کے چہرے کو جو کوئی دیکھ لیتا ہر طرح سے اپنی جان کو فدا کر دیتا، ہر طرح سے فدا کر دیتا۔
آخری بات عرض کر دوں وقت کے مطابق، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ مکرمہ سے آپ مدینہ کی طرف جب چلے تھے تو حال یہی تھا ہجرت کے وقت کہ میرے سرکار اور ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر تھے، زیادہ کافی سفر ہوتے ہوئے میرے سرکار نے ایک مقام پر سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا، ابو بکر صدیق مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کا انتظام ہو جائے تو بہتر ہوتا، قربان جائیے۔ میرے سرکار ایک خاتون کے مکان میں رکے، آپ نے وہی رکے، اور وہ خاتون جو تھی وہ خاتون ایمان والی نہ تھی، وہ خاتون جس کا نام ام معبد تھا، قربان جائیے، وہ بڑی سخی تھی۔ میرے آقا اس گھر پر رکے، قربان جائیے، وہاں سے پانی مانگا، میرے آقا نے جو پانی لیا اس بات کو کانوں سے سننا، دل کے کانوں سے سنا، قربان جائیے، کربلا سے بنسبت یہ بات ہے، میرے آقا نے جو پانی کو اپنے منہ میں ڈالا اور منہ مبارک میں پانی کو لے کر آپ نے کلا مبارک کیا اور وہی پانی کو ایک جگہ ڈالا، جس جگہ ڈالا تھا اسی جگہ ایک درخت اگ گیا، ایک درخت اگ گیا، قربان جائیے۔ کتاب میں آتا ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے تو فرمایا جاتا ہے کہ وہ درخت جو ہوا تھا اس کے اندر پھل لگے تھے، فرمایا جاتا ہے آقا کے وصال کی بنا پر سارے درخت سے پھل گر چکے تھے، تب پتہ چلا کہ حضور کا۔ اور آگے بتایا جاتا ہے جیسے جیسے صحابہ کا انتقال ہوتا وہ درخت سے پتے بھی گر جاتے۔ آخر میں ایک بات فرمائی ہے کہ کربلا کے میدان میں جب امام علی مقام مولا حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، آقا حسین جب شہید ہوئے، فرمایا جاتا ہے وہ درخت جس جگہ میرے آقا نے اپنے منہ مبارک سے پانی کو پھینکا تھا اور وہ درخت اگا تھا، فرمایا جاتا ہے جب آقا حسین شہید ہوئے تو اس درخت سے خون نکلنے لگا تھا، اس کے بعد اس درخت سے کچھ نہ ہوا تھا۔ یہ تاریخ میں آتا ہے، کتابوں کے اندر آیا ہے، قربان جائیے۔ بات یہ عرض کرتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام پذیر ہوئے، آقا قیام پذیر ہوئے، وہ خاتون سے کہنے لگے، اس کا شوہر بکریاں چرانے گیا تھا اور اس کا بیٹا وہیں موجود تھا، وہ عورت بڑی عمر کی تھی، میرے رسول نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا، سیدنا صدیق ابوبکر اس عورت سے پوچھو کچھ کھانے کا ہے، میں بھوک لگی ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے کبھی سوال نہیں کیا ہے، کبھی مانگا نہیں ہے، قربان جائیے۔ سیدنا صدیق اکبر سے کہا، ابوبکر کہو کچھ کھانے کا ہے، بھوک زیادہ لگی ہے۔ اب وہ خاتون سے جب کہا گیا سیدنا صدیق اکبر نے، وہ خاتون کہنے لگی، ہمارے پاس کوئی کھانے کا سامان نہیں ہے، ہم خود فاقہ کشی ہے، اس لیے کہ دور قحط سیلی کا حال ہے، قحط پڑ چکا ہے، اور حال یہی ہے ہمارے جانور بھی بھوک کی بنا پر مر رہے ہیں، ہمارے جانور بھی مر رہے ہیں، قربان جائیے۔ وہ خاتون کہنے لگی، وہ بڑھیا کہنے لگی، ایک بکری موجود ہے، وہ بھی بھوکی پیاسی اور لاغر و کمزور ہو چکی ہے، اسے کھانا نہیں نصب ہو رہا ہے، ہم کھانا کہاں سے لائیں، قربان جائیے۔ میرے آقا نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا، ابو بکر اس خاتون سے کہو جو لاغر ہے، کمزور ہے، جو اٹھ نہیں پاتی ہے، اس بکری سے میرے آقا چاہتے کہ دودھ دھونا، اس کے دودھ دھونا چاہتے ہیں، اس سے دودھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس خاتون سے کہا، اس سے دودھ دھونا چاہتے ہیں، کہہ دے عورت اجازت دے دے۔ وہ عورت کہنے لگی یہ کمزور ہے، اسے کھایا نہیں ہے، وہ کیسے دودھ سکتی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا، کہہ دو، صرف اجازت تو دے دو۔ وہ خاتون کہتی ہے، تمہارے صاحب کو جانوروں میں فرق معلوم نہیں پڑتا ہے کیا؟ انہیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ کمزور جانور دودھ کیسے دے سکتا ہے؟ میرے آقا سیدنا صدیق اکبر نے میرے آقا کی بات جیسے ہی اس بات کو کہا، میرے آقا کی بات کو پہنچایا، عورت سے کہا تو اجازت تو دے دے، بعد میں تو دیکھ لینا، حال دیکھ لینا، قربان جائیے۔ اجازت دینے کے بعد کہا، تم دودھ کی تو بات کرتے ہو، یہ کمزور، یہ اٹھ بھی نہیں پاتی۔ خاتون نے کہا اجازت دے دے، معاملہ بعد کا ہے، قربان جائیے۔ وہ بڑھیا نے جب اجازت دی، میرے آقا نے جب اپنے مبارک ہاتھ کو بکری پر پھیرا تھا کہ وہ بکری جو کمزور کھڑی اٹھ نہیں پاتی تھی، ہاتھ پھیرنا تھا کہ وہ فوراً وہ بکری اڑ جاتی ہے، قربان جائیے، اڑ جاتی ہے۔ اب سرکار نے دودھ طلب کرنا چاہا، میرے سرکار نے اس کے تھن میں جیسے ہی اپنے ہاتھ کو مبارک کو پھیلا تھا کہ اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ اب ادھر بات یہ تھی کہ اس
اس کے تھن میں نہ دودھ موجود تھا نہ وہ اٹھ پاتی تھی. سرکار نے کہا بتاؤ بڑھیا سے کہو جتنے برتن ہوں لا کر رکھ دے. ایک برتن آیا, میرے سرکار نے وہ دودھ سے بھر گیا. قربان جائیے دوسرا برتن لایا, وہ بھی دودھ سے بھر گیا. تیسرا برتن لا کر رکھا, وہ بھی دودھ سے بھر گیا. قربان جائیے وہ بڑھیا کے مکان میں جتنے برتن تھے سارے دودھ سے بھر گئے. اب میرے سرکار بھی دودھ سے سیر ہو گئے. قربان جائیے وہ عورت, وہ بڑھیا میرے سرکار کو دیکھ کر وہ مسکرانے لگی. قربان جائیے وہ ایمان والی نہ تھی. ادھر دودھ پی کر سرکار نے دودھ پیا, سیدنا صدیق اکبر دودھ پیا, وہ خاتون نے دودھ پیا, وہ خاتون کا بیٹا تھا اس نے دودھ پیا. وہ خاتون اپنے بیٹے سے کہنے لگی آج تک میں نے ایسے حسین چہرے والے کو نہیں دیکھا ہے, ایسے نوجوان کو نہیں دیکھا ہے. قربان جائیے سرکار نے اپنی بھوک اور پیاس کو مٹا کر میرے سرکار وہاں سے چلنے لگے. اب وہاں سے نکل گئے. قربان جائیے ادھر مدینہ کے اندر میرے سرکار پہنچے تھے. اس وقت مدینہ نہ تھا بلکہ یثرب تھا. لوگ حضور کا انتظار کر رہے تھے. جب حضور آ گئے سارے لوگوں نے حضور کا استقبال کیا. ادھر عورت جو بڑھیا تھی وہ اپنا خاوند نہ ہوتے ہوئے, خاوند نہ تھا, جب اس کا شوہر بکریاں چرا کر آیا تو کہنے لگا کہ ہمارے یہاں جانور تو نہیں تھے, یہ جانور جو مضبوط اور طاقتور جو کمزور جانور تھا یہ کون سا جانور ہے؟ کہا یہ جو لاگر کمزور جانور تھا یہی جانور ہے. کہا یہ کیسے ہوا, یہ کیسے اس کے اندر طاقت آ گئی, اس کے تھنوں میں دودھ کیسے آ گیا؟ وہ بڑھیا کہنے لگی ایک مبارک آیا تھا اور اس کے مبارک ہاتھوں نے یہ کمال کر دکھایا ہے. قربان جائیے بس لفظ یہی نکلا تھا, ایک مبارک آیا تھا, ایک مبارک ایک برکت والا آیا تھا. قربان جائیے اس کا شوہر کہنے لگا اتنا حسین معاملہ ہو چکا ہے, اب اس مبارک سے ملاقات کرنی ہوگی, اب اس مبارک سے ملاقات کرنی ہوگی. قربان جائیے وہ بڑھیا اور وہ اس کا شوہر دونوں مدینہ کی طرف چلنے لگے. اب وہاں حضور کا استقبال ہو چکا تھا. یہ دونوں جا کر ہر ایک دروازے پر دستک دیتے اور دستک کہتے ہیں کیا تم نے مبارک کو دیکھا ہے, کیا تم نے مبارک کو دیکھا ہے, کیا تم نے مبارک کو دیکھا ہے؟ ہر ایک کہتا ہے ہم نے مبارک کو تو نہیں دیکھا ہے, البتہ ایک آئے ہوئے جو ہمارے سرکار ہے, ہمارے آقا ہے, بڑے برکت والے ہیں. ان کے قدم مبارک سے حال یہ تھا کہ ہمارا یثرب مدینہ بن چکا ہے. ان کے قدم مبارک ہمارے مدینہ ہمارے یثرب پر پڑے ہیں. یہ پہلے بیماری کا گھر تھا, آج شفا کا گھر ہو چکا ہے. یہ پہلے تکالیف کا گھر تھا, آج یہ تکالیف سے چھٹکارے کا گھر ہو چکا ہے. تم جس مبارک کی بات کرتے ہو یہ مبارک کوئی اور نہیں, یہ ہمارے سرکاری ہے. قربان جائیے لوگوں نے ان دونوں کو لے جایا گیا. جب سرکار کی بارگاہ میں ان دونوں کو پیش کیا, میرے آقا نے ان دونوں کو دیکھا تو میرے آقا نے مسکرا دیا, میرے آقا نے مسکرایا. اب آقا سے مسکرا تھا. اس کا شوہر چہرہ دیکھ کر حضور کے قدموں میں پڑ گیا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ابھی تک تو ہمارے گھر میں برتن خالی تھے, آپ نے اے مبارک آپ نے ان برتنوں کو دودھ سے بھر دیا. اب ہماری چاہت یہی ہے کہ اس دل کو ایمان کی روشنی سے بھر دیجئے. قربان جائیے دونوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان بھی ہو گئے. قربان جائیے یہ حضور کی محبت, حضور کو دیکھ کر بے پناہ ہر ایک اپنی جان کو قربان کر دیتا. آج یہی پیغام ہے کہ یارو ہم حضور اسی آقا کے امتی ہیں, اسی آقا کے چاہنے والے ہیں, اسی آقا سے محبت کرنے والے ہیں, لیکن محبت کا ثبوت دینا ہوگا, محبت کا ریزن دینا ہوگا, محبت کے پیار کا ایک ثبوت دینا ہوگا کہ ہم آقا سے محبت کرتے ہیں. اس کا ثبوت یہی ہے کہ حضور کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا. ہمارے آقا کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے آقا یہی چاہتے ہیں. میرے آقا کا یہی فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہی آقا کو اگر محبت کرتے ہو, آج دیکھ لو ہم جس سے محبت کرتے ہیں چاہتے یہی ہے کہ اسے ٹھنڈک پہنچے. میرے رسول کیا فرماتے ہیں؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب ہم اگر پیار کرتے ہوں گے تو کیا کریں گے؟ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے. ٹھنڈک کیسے پہنچانی ہوگی؟ ٹھنڈک یہی پہنچانی ہوگی جب رب کی بارگاہ سے جب صدا آئے, 5 وقتہ اذان ہو, اذان کی صدا ہمارے کانوں میں گونج جائے, اس وقت لبیک کہہ کر ہم رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دے. اور یہی جانا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا, یہی مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا ہے. ہم تو غلام ہیں, ہمیں تو یہی چاہیے. ہمارے آقا نے تو یہی سکھایا لوگوں کو. وہ عرب کا زمانہ جہاں جاہلیت تھی, جہاں
انسان نہیں جانتا تھا، ہر ایک جانور کی طرح زندگی گزارتا تھا، وہی جانور کی طرح زندگی گزارنے والے کو ہمارے آقا نے انسان بنایا ہے۔ آج ہمیں بھی انسان بن کر آقا کے فرامین پر عمل کرنا ہے، ان کی سنت مبارکہ پر عمل کرنا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جہاں نفس انکار کر دے کہ شریعت پر عمل کرنا، وہی ہم نے اپنے نفس کی مخالفت کر کے دین پر عمل کرنا ہے۔ یہی آقا کی سچی محبت ہے، یہی آقا کے دین پر عمل کرنے کی بنا پر آقا سے محبت ہے، یہی پیغام ہے۔ کربلا کا بھی یہی میسیج ہے۔ اگر یہی دیکھے کہ قربان جائیے میرے آقا حسین نے مدینہ کو چھوڑا، مکہ کو چھوڑا، وجہ یہی تھی وہ وقت حج کا تھا، حج کو چھوڑ کر آپ ادھر آئے تھے، وجہ یہی تھی کہ آقا کے دین کو بچانے کے لیے ہم بھی یہی چاہیں حضور کے دین پر مکمل طرح سے عمل کرے۔ بس رب کی بارگاہ میں آخری بات یہی عرض کر کے میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا تبارک و تعالی ہم سب کو آقا سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کی محبت میں رب تبارک و تعالی اپنی جانوں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سنت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تک جو کچھ بیان ہوا اس میں اگر کسی بھی طرح سے گستاخی یا کمی بیشی ہو چکی ہو، اپنے حبیب کے صدقے رب تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کریں۔ یا حسین آپ کی جدائی میں غم کے مارے سلام کرتے ہیں، جنگ کربل کی داستان سن کر لوگ سارے سلام کرتے ہیں۔ یا حسین آپ کی جدائی میں غم کے مارے سلام کرتے ہیں، جنگ کربل کی داستان سن کر لوگ سارے سلام کرتے ہیں۔ چوطرف چھا گئی اداسی ہے، روح شبیر کی یاد آئی ہے، ابر باران کو حکم دے یا رب، بے سہارے سلام کرتے ہیں۔ یا حسین آپ کی جدائی میں غم کے مارے سلام کرتے ہیں، جنگ کربل کی داستان سن کر لوگ سارے سلام کرتے ہیں۔ کیا کہے اس جدائی کا عالم، کھچ کر ہونٹوں پہ آ گیا ہے دم، جتنے بہتے تھے آنکھوں سے آنسو، تم کو پیارے سلام کرتے ہیں۔ یا حسین آپ کی جدائی میں غم کے مارے سلام کرتے ہیں، جنگ کربل کی داستان سن کر
لوگ سارے سلام کرتے ہیں۔ ہاشمی خون کی دی ہے قربانی، ہم نہ بھولیں گے وہ مہربانی۔ ہاشمی خون کی دی ہے قربانی، ہم نہ بھولیں گے وہ مہربانی۔ تم کو اسلام کے کمر ہر دم سب ستارے سلام کرتے ہیں۔ یا حسین آپ کی جدائی غم کے مارے سلام کرتے ہیں۔ جنگ کربل کی داستان سن کر لوگ سارے سلام کرتے ہیں۔ کربلا میں شہید سویا ہے، یاد کر کے عظیم رویا ہے۔ کربلا میں شہید سویا ہے، یاد کر کے عظیم رویا ہے۔ داستان حسین کے صدقے خون کے دارے سلام کرتے ہیں۔ یا حسین آپ کی جدائی میں غم کے مارے سلام کرتے ہیں۔ جنگ کربل کی داستان سن کر لوگ ساری سلام کہتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحابک یا شفیعنا یوم الجزاء برحمتک یا رحمن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کار کریمہ کار سازہ بندہ نواز مولا تعالی، ہم تمام نے مل کر جو ذکر و اذکار کیا، درود پاک پڑھا گیا، کلام پاک کی تلاوت کی، نعت منقبت حمد و ثنا صلاۃ و سلام پڑھے گیا، ذکر خیر کیا گیا، واعظ و نصیحت کیا گیا، نظر و نیاز کیا ہے۔ میرے مالک ان تمام چیزوں میں ہم تمام سے کوئی بھی قسم کی غلطی بھول کوتاہی خطا ہوئی ہو تو یا اللہ تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں معاف فرما دے۔ مولا ان تمام چیزوں کا ثواب سب سے پہلے بالخصوص
تیرے پیارے محبوب دانا یہ غیب پیغمبر دو جہان سرور انبیاء ثاقی قوثر شافع منشر حضور جناب پاک احمدی مجتبہ محمدی ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما۔ حضور علیہ السلام کے صدقے میں آپ کے دادا جان، آپ کے والدین، آپ کی ازواج مطہرات منجتن پاک بارہ امام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما۔ اس محفل پاک کا ثواب، نیاز پاک کا ثواب، قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب، بالخصوص شہنشاہ کرب و بلا، سید الشہداء، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما۔ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں آپ کی اولاد پاک، آپ کے بھتیجے، آپ کے خاندان والے، آپ کے محبین، آپ کے ساتھ جتنے بھی مومنین کرب و بلا میں شہید ہوئے، آپ کے ساتھ جتنی بھی سیدائے کائنات تھی، ان تمام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما۔ کربلا والوں کے صدقے میں تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین واولیاء کاملین، غوث و خواجہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما۔ سیدی سرکار حضور لیلا پیر بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما۔ یہاں جتنے بھی بزرگان دین آرام فرما، ان تمام کی مقدس بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما۔ تمام مرحومین والمرحومات والمسلمین والمسلمات کی ارواح کو نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، جو ذکر خیر کیا گیا ہے میرے مالک، ان تمام چیزوں کو تیری بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ مولا، جس نے بھی یہ محفل کا اہتمام کیا ہے اور جس نے بھی اس محفل پاک میں حصہ لیا ہے، تن من دھن سے، محنت سے، اور جس نے بھی جس طریقے سے بھی قربانیاں دیے میرے مالک، تمام کی کاوشوں کو قبول فرما لے، تمام کی قربانیوں کو قبول فرما لے، تمام کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ یہاں جتنے بھی حاضر مولا، امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ان کے گھر پہنچنے سے پہلے تمناؤں کو پورا فرما دے مولا، کرم فرما دے یا اللہ، رحم فرما دے، نیاز پاک میں برکت عطا فرما، کھانے اور کھلانے والے دونوں کی دلوں میں نور عطا فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد و صحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، و افوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھائی سبحان اللہ بولو۔ ایم نہ امام حسین نہ عاشق شو تو یہ حسینیت جذبہ بھی ہو جوئی، بولو سبحان اللہ۔ آج نی نیاز، نانی نیاز અને મોટી نیاز હુસેની યંગ કમિટી તરફથી દેવામાં આવી છે, બોલો સુભાન અલ્લાહ। અને બીજું કે જે ભાઈઓને આ નિયાઝમાં હિસ્સો લેવો હોય એ બધાય ભાઈઓ ખૂબ ખૂબ હિસ્સો લઈને ઇમામે હુસૈન અને એના નાના જાનને ખૂબ ખૂબ રાજી કરે। તો બધાય ભાઈઓને ખાસ ગુજારિશ છે કે નિયાઝનો બગાડ ના કરવો, જેટલું જોતું હોય એટલું લેવું। અને બીજી વસ્તુ કે નિયાઝમાં કોઈને બી હિસ્સો લેવો તો એ યંગ કમિટી જે હુસૈની કમિટી છે એમનો સંપર્ક કરવો। અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ।